अस्सलाम अलैकुम। देखो जी, आज मेरा दिल किया है कि मैं ना बाहर का बर्गर खाऊं। सादा बर्गर नहीं होता ये अंडा बर्गर, वो घूमती चाय में आज मेरा दिल किया है। और किस किस का दिल करता है कभी कभी बाहर चीज़ें खाने को। और ये आपकी घूमती चाय कम दिखा रही है सर जी। पीपल्स पार्टी को भी सबक मिला है और पीटीआई को भी मिल रहा है, और नून लीग की बल्ले बल्ले हो रही है। किस किस ने ये बर्गर खाना है जी? यकीन करो, मैसेज करो, अगर इधर करीब हैं तो मैं आपको ज़रूर खिलाऊंगा। बहुत अच्छा बर्गर है। ऐसा पानी है जी, पानी। सर जी, ये पाकिस्तान है। यहाँ जो बंदा निकलता है ना, चार बंदे लेके आता है और वो रोड बंद कर देता है, और उसको पूरा हक है कि वो रोड बंद करे। आज आपको पता है मैं हाई कोर्ट नहीं जा सका क्योंकि मुल्तान रोड बंद था, और सुबह भी बंद होगा, और कंटेनर भी लगा दिए गए हैं पूरे पाकिस्तान में। यार ये क्या है? चार बंदे आपसे नहीं संभाले जाते, कोई मुज़ाकरात नहीं है, कुछ नहीं है। बस इधर ना लॉ लेसनेस है। आप यकीन करें, किसी चीज़ का कोई तुक ही नहीं बनता। मुझे ये बताएं, ये टीएलपी वाले हमारे जो भाई हैं, जब फ़लस्तीनी खुश है मुआहदे के ऊपर, हमास खुश है, तो ये इनको क्या प्रॉब्लम है भाई? इनको क्या मुसीबत है? इनका ये तुक बनता है कोई इस तरह एहतजाज भरपूर तरीके से कि हम अमरीकी एम्बेसी जाएंगे, ये वो? या अमेरिका को तो पूरी मुस्लिम दुनिया ने कहा है कि वो जो जंग बंद करवा रहा है उसका क्या कसूर है? उसने जंग बंद करवा दी है, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, सुबह योम तशक्कुर मना रहे हैं, लेकिन आप योम एहतजाज मना रहे हैं जुम्मे वाले दिन। आज आज आप योम एहतजाज मना रहे हैं, और मुस्लिम उम्मा की तरफ से आई अपील के जनाब आप योम तशक्कुर मनाएं। आप थोड़ा सा एहतजाज करें। ये तो नहीं ना कि आप जनाब रोड बंद करवा दें और आप कहें जी हमने अमेरिकी एम्बेसी जाना है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जो रेड एरिया है वहाँ जाना है। ये क्या तमाशा है? तो फिर इनके जो कारकुन ज़ख्मी होते हैं ना, फिर इनके ज़िम्मेदारी भी इनके ऊपर ही होती है। अब देखें, इधर मुल्तान रोड पे जंग का सामान है, बिल्कुल पत्थराव, गोली, आंसू गैस, हर चीज़ ऐसे हो रही है, रिपोर्टें हो रही हैं। फिर जी जनाब वो कहते हैं जी मीडिया वाले कोई रिपोर्ट नहीं कर रहे। मीडिया वाले क्या रिपोर्ट करें बताएं? आपको सोशल मीडिया वाले तो सारे रिपोर्ट कर रहे हैं। आपका ये एहतजाज इस तरह नहीं बनता था जिस तरह आपने ऐलान किया है। आपने अपनी सर्वाइवल साबित करनी होती है तो और बड़े तरीके हैं। आप जलसे करें जैसे मौलाना फजल रहमान साहब करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने तो एहतजाज नहीं किया, जमात इस्लामी ने तो इस तरह एहतजाज नहीं किया कि हम जी अमेरिकी कौंसलेट जाएंगे। क्यों जाएंगे अमेरिकी कौंसलेट? जब हमास खुश है, फ़लस्तीन खुश है, मियाँ बीवी राज़ी, तो क्या करेगा काजी? आपका ये एहतजाज इस तरह नहीं बनता। हम आपको बहुत सपोर्ट करते रहे हैं पहले, लेकिन इस तरीके से एहतजाज आपका ये नहीं बनता, ये बनता ही नहीं है। पूरी इस्लामी दुनिया इसमें वो है। आप कौन होते हैं इसमें जो वो करने वाले? पूरी इस्लामी दुनिया जो इस वक्त वो खुशी का इजहार कर रही है, और वो कह रहे हैं शुक्र है भाई मुसलमानों का जो है खून ख़त्म हुआ है और बंद हुआ है, जंग बंद हुई है। इस्लामी दुनिया कह रही है कि ट्रंप को जो है ना नोबल इनाम दे दो, और आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम ट्रंप की एम्बेसी में जाएंगे, जी अमरीकी एम्बेसी में जाएंगे। आप गलत कर रहे हैं। आपको अपने कारकुन भी कहेंगे कि नहीं सर एहतजाज करें, जलसा करें, कहीं जलूस कहीं करें। आप अमेरिकन एम्बेसी आपको कौन जाने देगा? कौन जाने देगा भाई? और वो भी एक सियासी मसले के लिए। पहले तो चले आप ख़त्म नबूवत के मसले पे चलते रहे हैं ना, अब आप सियासी मसले के लिए जाना चाहते हैं, इसके लिए आपको कोई भी नहीं जाने देगा। और कारकुनों को ना मरवाएं, सुबह एहतजाज ख़त्म करें। आप अपना हो गया एहतजाज जो होना था, और आपका मकसद भी यही बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा जी हम बड़े शहर में एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। बस हो गया।
اب صبح جی کوئی بندہ بھی آج نہ نکلے باہر، کیونکہ پورے پنجاب میں اسلام آباد تک کنٹینر لگا دیے گئے ہیں۔ ویسے یہ حکومت اتنی ڈرپوک کیوں ہوتی ہے سر؟ انہیں کہیں کہ تھوڑا سا باہر نکل کے ہلکا پھلکا احتجاج کر لو، لیکن وہ بھی ضدی ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نہیں سی اسی امبیسی جانے۔ بہرحال صبح جو لوگ جابوں پہ جا رہے ہیں نا، ان سے ہے کہ وہ جناب احتیاط کریں، اور میرا خیال ہے کہ صبح آپ چھٹی کر لیں۔ جی آگے جی آئیں جی، ٹرمپ نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے الحمدللہ جنگ بندی کروا دی ہے، 2 سالہ پرانی جنگ بندی رکوا دی ہے، اور اس بات کی ہر بندہ تعریف کر رہا ہے۔ تو آگے ہیں جی، شہباز شریف صاحب نے آج بڑے غصے والا بیان دیا جی کہ کب تک ہم آگ اور پانی سے کھیلتے رہیں گے، اب یہ کھلواڑ نہیں ہوگا۔ عاصم منیر نے اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو کوئی جگہ نہیں دیں گے، کوئی جگہ نہیں دیں گے۔ یہ شہباز شریف نے آج بڑا گرم بیان دیا ہے۔ اور دوستو، یہ جو نیا وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے عمران خان نے، کہتے ہیں جی یہ تو کرمینل ہے، عطا تارڑ نے بتایا ہے یہ کرمینل ہے، اور اس کو کسی صورت بھی ہم نہیں بننے دیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے، وہ کہتی ہے جی امین گنڈاپوری تو ہمارے ساتھ تعاون کر رہا تھا، اب اس کو وہ کیسے روکیں گے؟ تو اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ سر جی 20 ارکان چاہیے۔ یہ جو استعفیٰ منظور نہیں نہ ہوا، استعفیٰ منظور نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ 20 ارکان کا انتظام ہو رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پھر ڈٹ گئے ہیں کہ جناب وزیر اعلیٰ بنے گا تو میرا ہی بنے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے تو کہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت کریں، ان کو دے دیں شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان کو KPK کی حکومت دے دیں، ان کا حق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت سارے ارکان جو ہیں آزاد ہیں، 73 چاہیے، 53 بنتے ہیں ان کے 5 پارٹیوں کے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ وزارت دو، ان کو ٹاسک لگاؤ کہ جب الیکشن ہوں گے تو وہ ہو جائے گا۔ تب تک یہ بلی چوہے کا کھیل ہے کہ جی استعفیٰ ملا ہی نہیں۔ اس تو گال تو سمجھ جاؤ نا، یہ استعفیٰ نہیں ملا۔ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے استعفیٰ دو تو ہن کہتے ملا ہی نہیں، تو یہ وہ نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے، اور ابھی خبر آئی ہے کہ جناب گنڈاپوری نے آخری کھانے کا اہتمام کر کے سارے کارکنان کو بلایا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے عمران خان کی میں نے بات مانی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ویسے وہ ساتھ سوت کوئی نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ٹھیک ہے، آخری کھانا بہرحال اس نے کھلا دی ہے، آخری کھانا۔ آگے سر جی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ عمران جو ہے نا دہشت گردوں کا چیف سپانسر ہے، یہ ان کے لفظ ہے، عمران خان دہشت گردوں کا چیف سپانسر ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ وہ جیل میں سے یہ وہ ہدایات جاری کر رہے۔ تو سر جی انہوں کسی پاسے ٹھکانے لاؤ، دور بھیجو، مچھ جیل بھیجو، آپ نے بھی اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ بہرحال 20 ووٹوں کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ تعالی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کر رہی ہے۔ آگے سر جی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیز فائر مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جناب علی اب آئندہ ہی سیز فائر ہی ہوگا، اور کل تک مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریک لبیک والوں سے مریم نواز صاحبہ مذاکرات کر کے تو ان کو منا لے گی، ان کو یہی منا لے گی کہ مال روڈ پہ لاہور جلوس نکالنا ہے تو نکالو، تمہیں ایمبیسیوں میں کوئی نہیں جانے دے گا۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے ہی نہیں سر جی، ہے ہی نہیں، سیدھی بات ہے۔ میں آپ کو ہم خود مذہبی لوگ ہیں، ہم ان کی سپورٹ ہی کرتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے زیادتی کی ہے، تحریک لبیک والوں نے زیادتی کی ہے۔ ان کو چاہیے کہ جناب احتجاج کریں، ادھر مال روڈ پہ کر لیں، بس جماعت اسلامی نے جیسے کیا ہے وہ بھی پہلے کیا تھا،
اب تو جماعت اسلامی بھی خوش ہے، آج وہ مشتاق صاحب بھی آ گئے ہیں، ان کے سینیٹر مشتاق جو پکڑے گئے تھے وہ بھی آ گئے ہیں۔ بہرحال کوئی تھوڑا سینس سے کام لیں، اپنے ملک میں آپ اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہوا دے رہے ہیں یہ پی ٹی آئی والے، وہ تو میں نے بتایا یہ ترسے ہوئے ہیں، کوئی بندہ آئے یہ کہتے ہیں جی کہ اسی تعاون کرن نو تیار ہاں تاڑے واسطے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں نے بتایا تھا آپ کو۔ رابطے کے لیے جناب آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 030047257552، قانونی مشاورت کریں، پورے پاکستان سے کریں، اوورسیز والے کریں، ہم ان کو فری قانونی مشاورت دیں گے، فری مشاورت، مشورہ فری ہے، ٹھیک ہے سر جی؟ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اسحاق ڈار کا پیغام آ گیا ہے کہ جناب سینیٹر مشتاق صاحب کو، سابقہ سینیٹر مشتاق جو جماعت اسلامی کے رہنما ہے، ان کی بحالی ریکوری کر لی گئی ہے، ان کو اسرائیل نے چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، بیان دیا ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھیں اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ ہے وہ ہے، ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ اس وقت وہ پاکستانی سفارت خانے میں ہیں، اور یہ خبر آئی ہے کہ جناب اسحاق ڈار کی طرف سے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اچھی گڈ نیوز ہے۔ چلیں جی آگے، مصر کے شہر میں مذاکرات شروع، شرم الشیخ میں، اور کامیابی کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب کام پراگرس میں ہے، اللہ کرے ہو، ہم تو دعا کر رہے ہیں امن ہو، سکون ہو، کہیں بھی لڑائی نہ ہو، کہیں بھی لڑائی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ سب کو ان کے حقوق دیے جائیں، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کامیابی کے لیے آپ بھی دعا کریں۔ اور آج پھر سندھ کے اندر جناب وہ ایک دھماکہ ہوا ہے شکارپور میں، وہی ٹرین جعفر ایکسپریس، اس کے نقصان ہوا ہے اور لوگ زخمی ہوئے ہیں، کافی سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ یہ والے تو یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب ہمارے ساتھ آپ قانونی مشاورت کے لیے رابطہ قائم کریں، اور ہم آپ کے ساتھ ہر طریقے سے تیار ہیں، اور اوورسیز والے جو ہیں ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کریں، ان کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ پورے پاکستان میں انشاءاللہ MLC منصف لا کمپنی جو ہے وہ آپ کو سروس دیتی ہے، اور مشاورت فری ہے، اور سروس اگر ہوگی تو پھر فیس بھی ہوگی۔ اس کے لیے واٹس ایپ پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 030047257552، اس کے اوپر آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت، ٹھیک ہے؟ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کب کال کروں، جب آپ کال کریں گے ہم فری ہوں گے تو اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ۔